وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے، مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جس نے دن میں 12 رکعات سنت ادا کی اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا، تو کیا صرف ایک دن کے لیے ہے یا اس پر مداومت کرنے والے کے لیے ہے؟ اس کا جواب ترمذی شریف کی حدیث کے اندر خود موجود ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ثابر على 12 رکعہ من السنہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ من ثابر یعنی جو مداومت اور محافظت برتے 12 رکعات سنت پر، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ 4 رکعات قبل الظہر و رکعتین بعدها، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، و رکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، و رکعتین بعد العشاء، اور عشاء کے بعد 2 رکعتیں، و رکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 379 اور اسی طرح سے دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح الجامع کے اندر 6183 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک دن کی بات نہیں ہے، من ثابرہ یعنی محافظت کرنے والے کے لیے ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 728 ہے۔ عن ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام حبیبہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة الا بنى الله له بیتا فی الجنہ، کہ جو بھی مسلمان آدمی ہر روز، کل یومن کا لفظ ہے، ہر روز اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے سنت یا نفل 12 رکعات ادا کرے گا فرض کے علاوہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یا اور الفاظ ہے الا بنی لہ بیت فی الجنہ۔ قالت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے فما برحت اصلیہن بعد، اس دن سے میں لگاتار یہ 12 رکعتیں ڈیلی سنت ادا کرتی ہوں۔ وقال عمر، راوی کا بیان ہے، عمر بن اوس کا بیان ہے، کہتے ما برحت اصلیہن بعد، میں بھی جب سے سنا ہوں تب سے ان 12 رکعات پر محافظت برتتا ہوں، مداومت برتتا ہوں، فرائض کے علاوہ ان سنن مؤکدہ کو بھی ادا کرتا ہوں۔ وقال النعمان، اللہ اکبر، بہت بڑی فضیلت ہے۔ نعمان بن سالم کا بیان ہے کہ انہوں نے بھی کہا ما برحت اصلیہن بعد، دیکھا وقال النعمان مثل ذلك، یہ بہت عظیم ترین روایتوں میں سے ہے کہ ہر راوی بیان کرتا ہے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میں نے سنی ہے تب سے میں اس پر محافظت برت رہی ہوں یا محافظت برت رہا ہوں۔ پھر دوسرا راوی بھی اسی طرح سے بیان کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ان سنن مؤکدہ کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں۔ سنن مؤکدہ، اور شبہ کا بھی ازالہ ہو گیا کہ کل یومن یصلی للہ کل یومن، روایات کو جمع کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی تمام روایتیں جب سامنے آ جاتی ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تمام احادیث سے کیا مفہوم نکلتا ہے، ایک ہی دن کا یا مداومت اور محافظت کا مفہوم نکلتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مزید علم عطا فرمائے۔ رب زدنی علما
ہمیشہ دعا کریں اور اللہ رب العالمین سے عمل کی بھی توفیق مانگیں کہ اللہ رب العالمین ہی توفیق دینے والا ہے. وما توفیقی الا باللہ.